روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ 12ویں روز کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جو یوکرین ہے اس کا دارالحکومت سٹیک پر ہے، کیونکہ اس کے آس پاس کے ٹاؤنز کے اندر اب لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ خصوصاً خرسون نام کا ایک علاقہ ہے، اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، اور اگر خرسون نام کے اس ٹاؤن کو فتح کر لیتی ہے رشین فورسز تو کیو دارالحکومت کے اندر داخل ہو جائے گی رشین فورسز۔ اور اگر ہم یہ بھی بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ کا بحری بیڑا یونان کے اندر آن پہنچا ہے۔ مکمل طور پر وہ جو ہتھیار ہوتے ہیں جو اس کی پروٹوکول ایئر کرافٹ کیریئر کا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی ٹینکس جو ہیں وہ بھی ایسٹرن یورپ خصوصاً پولینڈ کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نیٹو تیار ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی رافیل طیارے جو کہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں ان کو بھی ایسٹرن یورپ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1,00,000 سے زیادہ جنگجو جو ہیں وہ یوکرین کو فوجی کمک کی صورت میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولینڈ جیسا ملک جو ہے فرنٹ لائن پر آ گیا ہے، اور یہ ساری کی ساری سرگرمیاں جو ہے وہ پولینڈ کے آس پاس ہو رہی ہیں یا پولینڈ کے اندر ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ رشیا نے بھی اگریسولی بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے۔ رشیا نے اپنے انٹیلیجنس فائٹر جیٹ جن کا نام A-50 انٹیلیجنس فائٹر جیٹ ہے ان کو بیلاروس کے اندر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بومبر طیاروں کو بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تو بہت کچھ اس کے علاوہ خبریں ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر بات یہ ہے کہ جو رشیا ہے وہ اب اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ رشیا چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، لیکن جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں امریکہ اور یورپ کی جانب سے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ جنگ آسانی سے ختم ہو جائے۔ کل اگر ہم بات کریں خرسون نام کے شہر کی تو وہاں پر رشیا نے 500 کلو گرام کا ایک بم گرایا تھا، لیکن جو یوکرین کی سول ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے اس بم کو ڈیفیوز کر دیا ہے، اور خوش قسمتی سے یہ بم پھٹ نہیں پایا۔ اگر یہ حملہ ہو جاتا، اگر بم پھٹ جاتا تو بڑی لیول کے اوپر یہ تباہی کرتا خرسون نام کے شہر کے اوپر۔ اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ نے اپنا ایک ایئر کرافٹ کیریئر یونان کے اندر داخل کر دیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یونان ایک یورپ کا حصہ ہے، اور جو ہے امریکہ یہاں پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ رشین انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیا نے کچھ اہم کام کیے ہیں۔ ایک تو اپنے Tu-22 بومبر طیارے جو ہیں ان کی پیٹرولنگ بڑی اگریسولی کرنا شروع کر دی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کریں امریکہ کے A-50 انٹیلیجنس ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بیلاروس کے اندر پہنچ گئے ہیں، اور بیلاروس کے اندر انہوں نے پیٹرولنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ اب رشیا دو ملکوں کو مارنا چاہتا ہے، اور یہ فن لینڈ اور اس کے علاوہ جو جرمنی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں نے یوکرین کو بہت زیادہ اسلحہ فراہم کیا ہے۔ برطانیہ بھی اس کے اندر سمہاؤ شامل ہے۔ برطانیہ کے ٹینکس جو ہیں وہ پولینڈ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اب رشیا یہ چاہتا ہے کہ ہماری فورس کا جتنا زیادہ برکس پولینڈ اور جرمنی یا یوکے نے نکالا ہے کسی اور نے نہیں نکالا۔ تو نیٹو والے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ نیٹو والے اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ پولینڈ کے اوپر بھی کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سوویت ایرا کے جو مگ سیریز کے فائٹر جیٹ ہیں پولینڈ وہ یوکرین کو دے دے، اور امریکہ حالات ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے F-16 فائٹر جیٹ ایڈوانس جو ہے وہ پولینڈ کو دے دے گا۔ تو امریکہ ایک تو ڈائریکٹ ویپنز جو ہے وہ یوکرین کو فراہم نہیں کر رہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں فرانسیسی طیارے جو رافیل کی تو وہ بھی اب ایسٹرن یورپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ جنگ اور زیادہ بھیانک ہو چکی ہے، یہ جنگ آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اور صدر ولادیمیر پوٹن جو کہ گرینڈ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی سوویت ایرا کے ممبرز تھے ان کو دوبارہ ری یونائٹ کرنا ہے۔